السلام علیکم. پروگرام اندر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار چودھری خادم علی مانڈا صاحب اور ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید شہریار احمد علی. آج ہم بات کریں گے بلوچستان فوجی چیک پوسٹ کے حوالے سے جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا اس حوالے سے ہم بات کریں گے. 10 فوجی بھی شہید ہوئے ہیں اس حملے میں, اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک کا جو خود مختاری کا بل پاس ہو گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فوجداری قوانین کے اصلاحات پر بات کریں گے. سپریم کورٹ بار تاحیات نااہلی کیس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ سید شہریار سے کہ بلوچستان میں جو فوجی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں. جی بہت شکریہ انم. میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کوئی غیر متوقع حملہ نہیں ہے. ہماری افواج, مسلح افواج اور حکومتی ایجنسیاں اور تمام ادارے چوکس ہیں, اور ہمیں بتایا گیا ہے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی طرف سے بارہا انتباہ کیا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات, دہشت گردی کے واقعات متوقع ہیں اگلے 2-3 ماہ میں. کوئٹہ, کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی کو ہائی الرٹ قرار دیا جا چکا ہے. اور یہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا گزشتہ دنوں کے بلوچستان کے علاقے میں جہاں فوجی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, یہ ایک نہایت ہی سنگین اور بہت ہی دل خراش صورتحال ہے. کیونکہ جو ISPR کی جو ایک ترجمان ہے انہوں نے جو اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دہشت گرد مارا گیا, 3 پکڑے گئے ہیں, جبکہ متعدد بھاگ گئے ہیں وہاں سے. اس کا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ درجن سے زیادہ لوگ تھے جو ہیں TTP کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا. یہ اتنی قیمتی جانیں, ایک فوجی, ایک عام آدمی کی جان تو قیمتی ہے ہی ہے, لیکن ایک فوجی کو جس طرح جو اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, جو قومی وسائل اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں, جس طرح کی اس کو ایجوکیشن اور اس کو توانائی اور طاقت اور انٹیلیجنس کے حوالے سے اس کی جو تربیت ہوتی ہے, وہ ایک بہت اعلیٰ معیار کا ایک انسان بنایا جاتا ہے اس کو ملک کے دفاع کے لیے. اور اس کا جب ایک نقصان ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک نقصان ہوتا ہے. لیکن ہماری مسلح افواج, ہمارے قومی ادارے اس بات پہ جو ہیں وہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا جنرل راحیل کے دور میں, اس وقت جب راہ امن اور رد الفساد اور ضرب عذب بہت سارے ایسے جو آپریشنز کیے گئے, اس سے بہت فرق پڑ گیا. اب یہ جو ایک گیپ آیا 8-10 سال کا ہمارے ملک میں, اس میں سمجھتا ہوں جو کہ دہشت گردوں کو ان کے ہائیڈ آؤٹس میں ان کو موقع مل گیا, ان بیرونی طاقتوں کو ان کو توانا کرنے کا. اور یہ جو ایک چیز کہی جاتی ہے, شیخ رشید صاحب نے بھی کہا, وزیر داخلہ نے, کہ اب ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کے دروازے تقریباً بند ہو گئے ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیا مانی. دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے, اس کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں, ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کر لیں, اسکول کے اساتذہ, سیاستدان, اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, اس کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں. دہشت گردوں کے ساتھ دنیا میں کیسے, جب آپ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, سیز فائر کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں پارٹیاں طاقت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لے رہی ہیں. آپ دہشت گردوں کو ٹائم دیتے ہیں سیز فائر کا, تو وہ اور زیادہ اپنی طاقت پکڑنے کے لیے اپنے وسائل کو اکٹھا کرتے ہیں, اور بیرونی طاقتیں جو ملک کے خلاف ہوتی ہیں وہ ان کو مزید سپورٹ کرتی ہیں. ان کے ساتھ مذاکرات کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ان کو تو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے. اور جس طرح کے آئرش ریپبلکن پارٹی کے ساتھ برطانیہ نے کیا, جس طرح کے LTTE لبریشن ٹائگرز تعمیل اعلام کے ساتھ کیا جو سری لنکا میں تھی, ان کے ساتھ جنگیں کی, ان کو ختم کر دیا. 20-25 سال ہو گئے, کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا ابھی. اب ہم جب بھی ان کو تھوڑا سا ایک سپیس دیں گے, قومی دھارے میں ان کو نہیں لایا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے, آپ اپنے لیڈران سے اکثر سنتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لے آؤ, ہتھیار ڈال دو, قومی دھارے میں لے آؤ. بھائی ایک لٹیرا ہے, ایک ڈاکو ہے, ایک قاتل ہے, ایک اٹھائی گیرا ہے, وہ سارے پھر جیل میں سے آپ ان کو نکال دیں, مختلف سینٹرل جیل سے, اڈیالہ جیل سے, اور ان کو کہیں جی آپ معافی مانگ لیں اور قومی دھارے میں آ جائیں. یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں نانسنس کی صورتحال ہے. اس لیے یہ جو نہایت ہی خطرناک صورتحال ہے, میں خوفزدہ ہوں اس بات سے کہ بہت زیادہ اور ایسے واقعات رونما نہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ مدرسوں میں, اسکولوں میں, مساجد میں, شاپنگ مالز میں, جس طرح کہ ہم نے مشرف کے دور میں دیکھا. مانڈا صاحب بتائیے گا کہ جس طرح وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی جو ہے ابھی پیش گوئی بھی کی ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انب. دیکھیں جو دہشت گردی
का असर पाकिस्तान में पड़ा है या पड़ रहा है या कब तक पड़ता रहेगा, इससे तो पूरी दुनिया जो है ना वो वाकिफ है सही कि 9/11 के बाद अगर सबसे ज़्यादा जानी कुर्बानियाँ दी हैं तो वो पाकिस्तान ने दी, सही 80,000 से ज़ायद। और जितना हमें हमारी मईशत का जो है नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा भी किसी मुल्क का नहीं हुआ। बिल्कुल लेकिन जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है 15 अगस्त से, तो मेरा ख्याल है कि ये वाक़यात बढ़ गए। हाँ, उसके बाद जो हमारी बातचीत TTP के साथ वहाँ शुरू हुई, जो कि 9 दिसंबर को वो मुआहदा जो 1 माह के बाद हमारा ख़त्म हो गया था। सही जब मुआहदा ख़त्म हुआ है तो ये गवर्नमेंट को भी पता है, एजेंसीज को भी पता है, आर्मी को भी पता है कि TTP वाले बिल्कुल अंडर दी सुपरविजन ऑफ रा जो है वो काम पहले से कर रहे थे। सही क्योंकि अफ़गानिस्तान में 20 साल वहाँ इंडिया ने, अमेरिका ने, इज़राइल ने, बहुत सारी एजेंसियों ने, जिसमें NDS, रा ये शामिल थे कि जिन्होंने 65-66 जो कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप दहशतगर्दों के, वहाँ से वो ऑपरेट करते थे, जो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करके आकर यहाँ धमाके और हमले करते थे। सही तो ये सबको पता था कि जब हमारा उनसे मुआहदा मनसूख हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद हमें चौकस होना चाहिए। सही बात यह है कि ये तो सारी बातें ठीक है, बयान आ गया। अभी देखें इसी महीने में इस्लामाबाद में एक वाक़या होता है, वहाँ भी दहशतगर्दी जो है ना वो बताई जाती है। फिर लाहौर अनारकली में होता है। ये तीसरा जो है ना, ये 10 जवान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। आज भी डेरा बुगटी में 4 आदमी एक धमाके में जो है ना वो शहीद हो गए हैं और 8 अफराद जो है ना वो वहाँ रजाकार हमारे जख्मी हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो लहर है दहशतगर्दी की, ये बिल्कुल तेज होगी। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनली जो हालात अभी देख रहे हैं हम, कि चाइना, अमेरिका, फिर ये पूरा एक ब्लॉक जो बनने जा रहा है। अभी देखें ना कि चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स है उसमें बाइकाट कर दिया है। उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, फिर और यानी कि 10-12 ममालिक हैं जिन्होंने बाइकाट कर दी है। अभी हर बंदा जो है ना वो चाह रहा है, अभी अमेरिका तो बड़ा थानेदार है, उसकी जितनी रसवाई हुई है, जिस तरीके से उसको बेइज्जत करके वहाँ से निकाला है, तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान से भी बदला चुकाएगा। और वो अटैच करते हैं कि जब पाकिस्तान ने साथ मिलकर जो है ना हमें जो है ना वो शिकस्त दिलवाई है, तो वो बदला पाकिस्तान से भी हर महाज के ऊपर लेगा। हमें मुआशी महाज के ऊपर भी हमें कमज़ोर करेगा। हमारे ऊपर ये FATF, दूसरी तीसरी जैसे ये IMF के बिल, ये सारा क्या है, सारी दुनिया को पता है कि ये सारा कुछ चीज़ के कहने के ऊपर हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो अदारे हैं इनको बिल्कुल 0% टॉलरेंस है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जो इन दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आके TTP वाले नहीं करते, यहाँ उनके सहूलतकार मौजूद होते हैं। तो अगर लाहौर में धमाका होता तो लाहौर में पाकिस्तानी थे ना, को बाहर से तो नहीं आके कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी एजेंसियां जो है ना वो फुल तरीके से जो है ना वो इनको अरेस्ट करे, पकड़े, जहाँ जहाँ भी सुराग मिलता है और इनको स्पेयर ना करे। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। कभी को कानून साजी भी होगी, फौजदारी, तो ये जल्द जो है ना इन कोर्टों में ला के इनको सजाएं दिला के जो है ना वो कैफेदार करदार तक पहुंचाए, ताकि मुल्क में जो है वो अमन पैदा हो। सही। माना साहब बताइएगा, जो स्टेट बैंक का खुद मुख्तियारी का बिल जो पास हो गया, उस हवाले से बताइएगा कि उसके क्या असरात होंगे हमारे मुल्क पर, हमारी मीशियत पर क्या असरात होंगे? देखिए अनम, बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से मिनी फाइनेंस बजट बिल आया, सारी दुनिया कह रही थी कि ये जी मंजूर नहीं होने देंगे, ये कहेंगे, अपोजिशन के नारे थे। तो हमने इसी प्रोग्राम में कहा कि ये सारे मिल के पास कराएंगे। उसकी वजह यह है कि सबको तनख्वाह उधर से ही मिलती है जहां से पैसा कर्ज मिलता है इनको। उसी तरीके से ये जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल था, जो उसको जो है ना वो बॉडी आपने बना दी है, खुद मुख्तारी उसको दे दी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्रोल से निकल जानी है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा आपके पास हाल नहीं है। हाल ये है कि आपने कर्ज लेना है, आपने भीख मांगना है, लोगों से कशकोल उठाकर जाके आपने अपना मुल्क चलाना है। तो जब जिनका पैसा लिया है वो अपना मैनेजर पावरफुल करके जो है ना वो बैठाते हैं, वो कोई भी काम। ये देखो ना कि अभी
हैरत की बात यह है कि यही अपोजिशन जो कह रही थी ये बिल जो है ना हम पास ही नहीं होने देंगे, सही। तो आज मेरा ख्याल है कि वहां इसके 12 मेंबर अपोजिशन के हाजिर नहीं हुए। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, अपोजिशन लीडर जो है ना वहां मौजूद नहीं था। सही। तो मेरा ख्याल है कि इनकी, आपको सबको पता है कि भाई अगर ये बिल नहीं मिलेगा हमें IMF कर्जा नहीं देगा, IMF कर्जा नहीं देगा, दूसरे दुनिया के मालियाती जो अदारे हैं वो हमें कर्ज नहीं देंगे। तो जब कर्ज नहीं मिलेगा तो इनको तनहाई और इनकी यशियां कहाँ से होंगी? इसलिए ये सबने मंजूर कराना था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं, आपके पास क्योंकि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा कि 6,000 अरब जो है ना वहां तक ये पहुंचे हैं हम टैक्स कलेक्शन में, तो हमारा बजट 6,000 से अभी भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि 8,500-9,000 अरब जो है ना वो हमारा बजट है पूरे साल का। तो अगर 6,000 पे भी पहुंचे हैं तो फिर भी 2,500-3,000 अरब तो अभी खसारा है ना। जब वो खसारा है तो वो कहाँ से पूरा करोगे? लाकर आपने तनख्वाहें देनी है, डीजल लेने हैं, इतने जहान आपकी जैसियाँ हैं, आपकी मुराद है, तो वो कहाँ से चलानी है? तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हुकूमत के पास और अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं। इनके नारे, इनके बयान, अभी इनके बयान हम सुन रहे थे वो अपोजिशन के वो शेरी रमान तो देखा जी जब हमारी हुकूमत आएगी दूसरी कोई भी आए तो ये बिल जो है ना वो बलडोज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको हमको भाई क्या कर सकते हैं आप? भाई आप अपनी औकात में रह के पूरे मुल्क को चलाओ, जितना आपकी आमदन है उसके मुताबिक आप खर्चा करो। जब आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आपने उनकी बात सुननी है, हुकूमत ये हो या पिछली हुकूमतें हो। पिछली हुकूमतों ने क्या किया? यही कुछ किया ना, कर्जा लिया और मुल्क चलाया। किसी ने मुल्क को अपने पाँव के ऊपर खड़ा ही नहीं किया। खड़ा अभी तो इस नहज पे पहुंचा दिया है कि अभी ये प्लान करें भी तो मेरा कई साल इनको लग जाएंगे, लेकिन ये कर नहीं सकते। इनको जो यशियाँ लगी हुई हैं, जो इनको प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, 10-10, 5-5, 20-20 लाख रुपए जो तनख्वाहें ले रहे हैं और यशी मरात ले रहे हैं, तो किधर से लेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये अभी अवाम के ऊपर जो है ना इसके असरात बहुत मनफी पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने माल खाया हुआ है उनका, जिनका खाया उन्होंने वापस लेना है, और वापस कहाँ से लेना है? वो अवाम की हड्डियों से रस जो है ना चूस के, गरीबों का खून चूस के जो है ना वो हमने कर्जे वापस करने हैं इनके यशियों के, और इनकी यशियाँ भी वैसे की वैसे। एडवोकेट सईद शहरयार, आप बताइएगा कि महंगाई इसको जैसे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हवाले से क्या कहते हैं इस हवाले से कि महंगाई बढ़ जाएगी और इस बिल को पास कराने में जो चाहते थे कि अपोजिशन कहती थी कि हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन पास हो गई और अक्सरियत के साथ पास हुई, फिर क्या कहते हैं? जबकि अपोजिशन के जो है अरकान भी वो ज़्यादा हैं सेनेट में। मांडला साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा, ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे, कभी कौमी मफाद में गरीबों के लिए, आवाम के लिए कभी कोई काम नहीं करेंगे, ना ही ये कर सकते हैं। 100% उसका मांडला साहब ने, इनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, बल्कि मैं एक जुमला और आगे ऐड करूँगा कि इनकी हुकूमतें भी लगी हुई हैं वहाँ से। IMF, ये मॉनेटरी फंड जो हैं, ये अमेरिका जो है, देखें ये वर्ल्ड बैंक जो है, ये ही गाइड करते हैं, यही हमें मुशीर ख़जाना भेजते हैं, यही हमें वजारत ख़जाना का वज़ीर भेज देगा, यही हमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन भेज देगा, स्टॉक एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज के ये हमें भेज देंगे चेयरमैन। यही लोग हमें, हम लोग कठपुतलियाँ हैं। इन्होंने कभी भी उनकी मुखालफत नहीं करनी, आवाम को दिखाने के लिए ज़रूर शोर मचाना होता है कि हम काम कर रहे हैं आवाम के लिए। ये शेरी रहमान, ये यूसुफ रज़ा गिलानी, शहबाज शरीफ, जिनके उन्होंने नाम लिए, ये सारे मेरी नज़र में ये कार्टून हैं। आवाम इनको देख के सिर्फ इंजॉय करे। अब इनकी किसी बात पे जो है, कम से कम मुझे तो इनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं होता। ये जो भी इनके बयानात होते हैं वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ये देखें, इन्होंने बोला हम जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे, सारों ने करा दी, उसी वक्त एक कुछ भी नहीं हुआ, उसका उनको मिल गई। उसके बाद जो बात ये करते हैं कि हम ये बिल मंजूर नहीं होने देंगे, मिनी बजट मंजूर हो जाता है। अब ये किस तरह मुखालफत कर सकते हैं IMF की? जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, तो क्या वो उनको नज़र में नहीं रखेंगे कि इन्होंने हमारी अपोजिशन में हमारी मुखालफत की थी जब ये अपोजिशन में थे? इसलिए इन्होंने आगे जाके हुकूमतें लेनी हैं और चीज़ें महंगी होती रहेंगी, आवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल कोई उम्मीद ना रखे, नहीं करते ना। वो तो क्या बताया ना मांडला साहब ने, कर सकते थे ना, लेकिन उसके बाद फिर भी हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। वो कहते हैं जी बंदे पूरे हो गए, चलो। अच्छा, ये जो है चीज़ें महंगी होंगी और महंगी होंगी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। देखें मांडला साहब, मैं हो गए, आप हो गए, हम इस सोसाइटी के अल्लाह के फजल करम से अच्छे खाते पीते लोगों में हम शुमार होते हैं। आप एक बेकरी पे चले जाएं एक डबल रोटी लेने के लिए, कल मुझे इत्तेफाक हुआ 110 रुपये की डबल रोटी
ساتھ ہی اس نے 140 روپے کاٹ لیے بریڈ اینڈ بٹر نے. میں نے کہا 110 سے چلو 15 یا 20 تو ہو سکتا تھا, 140 کیسے کاٹ لیے؟ کہتے ہیں جی وہ بڑا حکومت نے دیکھا نا جی یہ نوٹس بھیج دیا FBR نے, 17% ٹیکس لگ گیا. تو میں نے کہا یار اپنے پروفٹ میں سے جو تمہارا 400% پروفٹ ہے اس میں سے کاٹ لو, یہ بھی عوام سے لینا ہے. اب ہم کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کو پہنچتی ہے. ایک غریب آدمی جس کی 200-300 روپے دیہڑی ہے, جس کی وہ ڈبل روٹی بھی نہیں اب کھا سکتا اس ملک میں, پھر کس بات کی تبدیلی, کس بات کی یہ چیخیں مارتے تھے عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں یہ غلامی کر دی. زرداری نے اس ملک کو غلام دیا, ہماری نسلوں کو غلام بنا دیا زرداری نے, نواز شریف نے ہماری نسلوں کو غلام بنا دیا. اب ان کے یہ ٹوپی ڈرامے اور عمران خان کے یہ ٹوپی ڈرامے پھر شروع ہو جائیں گے, اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے, بہت بڑی سیاست پہ اور مذہب پہ. سیاست پہ اور مذہب پہ میں پھر کہتا ہوں, اس عوام کو جتنا مرضی بے وقوف بنا لو, یہ قیامت تک بے وقوف بنتی رہے گی. یہ قوم کبھی جب تک کھڑی نہیں ہوگی, جب تک اپنی جانیں قربان نہیں کرے گی, ان کے محلوں کو آگ نہیں لگائے گی, ان کے گریبانوں سے پکڑ کے ان کے کپڑے نہیں پھاڑے گی, اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ اپوزیشن بہت بڑے ٹوپی ڈرامے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے بہت بڑا ڈرامہ ہے. شہباز شریف کے نعرے آپ نے سنے ہوئے ہیں, جب یہ کہتا تھا میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, گریبان پکڑ کے لاڑکانہ لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ زرداری کو گھسیٹوں گا. کیا نکلا؟ پھر وہ ان کو کہتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ اب بہت بات لمبی ہو جائے گی, بس میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی امید نہ رکھیں سیاستدانوں سے تب تک جب تک کہ کوئی انقلابی. ہمیں عمران خان سے امید تھی کہ یہ ایک انقلابی لیڈر آیا, مجھے بہت زیادہ اس سے امید تھی, لیکن مجھے بھی پتہ لگا کہ یہ بھی اسی طرح استعمال ہو گیا جس طرح کہ پہلے لوگ استعمال ہوتے رہے. پہلے مجھے اب اس لیے بہتر لگنے لگ گئے ہیں کہ چلو وہ کچھ عوام کو کھانے کو تو کچھ ملتا تھا, پیٹرول ڈلوانے کو تو ملتا تھا. اب تو جب لوگ روتے ہیں, مرتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں, ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی جب تکلیف میں آ جاتے ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے. ہمارے صرف یہ ہے کہ میں مرد ہوں, میرے آنسو آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک غریب آدمی کو دیکھو, ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی مائیاں ہیں وہ اچھا بھلا ہم سے اور 4-5 گھر کا پیسے کما کے جاتی تھی. ابھی وہ کیا کرتی ہے, گھر میں ہمارا منرل واٹر کی بوٹل ہوتی ہے یا کوئی جوس کا ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے یا کوئی اخباریں ہوتی ہیں, تو وہ بھی سمیٹ کے بیچاری لے جاتی ہے کہ 50 روپے کا شام کو بیچوں گی تو گھر میں کچھ لے جاؤں گا. اس قدر ظلم کیا ہے عمران خان اور اس حکومت نے, اور اس ظلم کے پیچھے جو بھی لوگ شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, بیوروکریسی ہے, بیرونی طاقتیں ہیں, جو بھی ہیں, ان کو تب تک نہیں نبڑا جا سکتا جب تک کہ عوام نہ کھڑے ہو جائیں. یہ جو ہماری اپوزیشن ہے یہ 2 نمبر ہے. اگر ہمیں ایک اچھا لیڈر میسر آ جاتا, صرف 10,000 جانیں دینے کی بات ہے, بس 10 بھی نہ دو, 2,000 جانیں دے دو, انقلاب آ جائے گا. یہ لوگ ساری عمر مرتے رہیں گے, بار بار مریں گے, روز مریں گے. میں کہتا ہوں ایک دفعہ مرے, کھڑے ہو جائیں, کوئی انقلابی لیڈر آ جائے. یہ جماعت اسلامی کیا کرتی ہے, یہ ڈرامہ. MQM کیا کرتی ہے, یہ ڈرامہ. ہمیں صرف ڈرامے مل رہے ہیں مختلف ایپیسوڈز میں, مختلف اوقات میں, مختلف قسطوں میں. ہمیں کوئی ریئلٹی شو نہیں مل رہا. جی بالکل, ہر ایک کا کھانے کا انداز جو ہے ایک طریقہ الگ ہے, لیکن کھاتے عوام کو ہی ہیں. مانڈا صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف فوجداری قوانین میں ترمیم کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف سپریم کورٹ بار کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی ہے جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو تاحیات نااہل قرار دینے کو جو ہے کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے. سوال سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوجداری میں ترمیم کی گئی ہے جی وہ تو بڑی خوش آئند ہے. صحیح. اس لیے کہ جو سال ہر سال کئی دہائیوں فیصلے نہیں ہوتے تھے, جی تو میرا اس میں بانڈ کیا ہے صحیح کہ ہر فیصلہ فوجداری 9 مہینوں میں مکمل ہوگا. صحیح. اور جو تفتیش ہے, جو انکوائری ہے, وہ 45 دن میں پوری ہوگی. اور جو SHO ہیں وہ بھی پڑھے لکھے, کم از کم بھی یہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو شہادتیں بندے دور ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی تھی, وہ بھی انہوں نے کہا کہ آڈیو ویڈیو کے اوپر ان کی شہادت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. پھر جو جوڈیشری ہے ان کو میرا پابند کیا گیا اس میں کہ یہ 3 دن سے زیادہ تاریخ نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو پھر اس کی وضاحت دینی پڑے گی. اور مہینے کے بعد جو اپنی پروگرس رپورٹ ہے, جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں یا سول کورٹس ہیں, جو لوکل کورٹس ہیں, وہ اپنے ہائی کورٹ کو جو ہے نا وہ رپورٹ دیں گی اپنی جتنی بھی پروگرس ہے پورے مہینے کی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. پھر اور قوانین تھے جس میں منشیات تھا, اس میں کوئی قتل جو ہے نا وہ سزائے موت, اس کو میرا ہے سزائے عمر قید میں جو ہے انہوں نے تبدیل کیا. تو وہ ابھی تو یہ کابینہ نے پاس کیا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ سیم
اگر اس میں مزید بھی کچھ ڈالنا ہے، کوئی بحث و تکرار کرنا ہے، اسمبلی اور سینٹ سے یہ جلد پاس ہو جائے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے جو لکھا ہے ایسن بون نے، اس نے کچھ اس میں اختلافات کیے ہیں، جبکہ تمام بارز کو وزارت قانون نے لیٹر لکھے پہلے کہ آ کر آپ مشاورت کریں، مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ بنایا جائے۔ لیکن آج انہوں نے کہا جی ہمیں بلایا نہیں ہے، کہا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ایک قومی مجرم ہے، جو یہاں سے سزا یافتہ ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے، ملک کا مال لوٹ کے باہر لے گیا، اور اس کے لیے ان کے دل میں اتنا درد جاگا ہے کہ جیسے یہ تو پبلک ایٹ لارج، یعنی کہ قومی مفاد کا کوئی مقدمہ ہو، یا جس سے پوری لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کوئی سینکڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہوں، تو وہ مقدمہ تو لے جانا کسی کا بنتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ بار کی طرف سے، کیا وہ کوئی غریب آدمی ہے؟ وہ وکیل نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی یا جہانگیر ترین غریب ہے یا نواز شریف غریب ہے، کہ ان کے پاس فیس نہیں تھی، کسی وکیل کو پیسے دیتے کہ جناب یہ ہماری طرف سے آپ پٹیشن دائر کریں جا کر کہ جناب ہماری جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس پیسے بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے، ابھی رجسٹرار کے پاس جائے گی، وہ دیکھے گا یہ لیگل ہے نہیں ہے، قانونی ہے یا نہیں ہے، کوئی آبجیکشن لگاتا ہے، کیا آتا ہے۔ 2 تاریخ کو میرا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے چیف جسٹس جو ہے وہ حلف لیں گے۔ ابھی میرا خیال جو نیا چیف آئے گا پھر وہ اس کے اوپر دیکھے گا کہ آیا قومی مجرموں کو تاحیات نااہل کرنا، ابھی سزا تو ان کی پوری نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آج اس طریقے کا یہ پبلک ایٹ لارج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے، تو میرا مشرف کو بھی تاحیات نااہل کیا تھا نا، اس وقت تو کوئی نہیں بار اٹھی، کوئی نہیں بندہ اٹھا کہ وہاں وہ فنڈامنٹل رائٹ کہاں چلے گئے تھے۔ اگر مجھے بتائیں کہ یہ عام دن دہاڑے لوگ غریبوں کے ساتھ جو ظلم جبر زیادتی ہوتی ہیں، تو میرا خیال کتنی جو ہے نا وہ پبلک ایٹ لارج کی نظر میں جو ہے نا وہاں پٹیشنیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں، کسی غریب کے لیے گئی ہوں، یعنی کہ روزانہ لوگوں سے جو ہے نا یہ کیسے ایک نوٹیفکیشن سے 4 روپے لیٹر پہ بڑھا دو، 5 روپے بڑھا دو، یہ تیل بڑھا دو، بجلی بڑھا دو، اس کے اوپر کوئی پٹیشن نہیں جاتی کہ جناب کم از کم لوگوں کو جینے کا جو ہے نا وہ حق دے۔ وہاں تو کوئی نہیں، کوئی بار نہیں اٹھتی، کوئی جو ہے نا کسی کے دل میں درد نہیں اٹھتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو وہاں بھی دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ یہ جو آ رہی ہے اپلیکیشن اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، پیچھے کیا کوڈوریاں چل رہی ہیں، لوگوں اب مارکیٹ میں باتیں تو ہوتی ہیں نا، اور جس کے لیے ہم تو بڑے کلیئر ہیں کہ اگر ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کا ستیاناش کوئی بھی ہو، ابھی دیکھو نا کہ اگر یہ سزائیں ہوتی تو یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ آدھے لوگ کہاں ہوتے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے لیے پرائم منسٹر خود کہتا تھا، یہ شیخ رشید کے لیے کیا کہتا ہے، اس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں، چودھری پرویز لائی کے لیے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اور MQM کے لیے، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ کتنے لوگ مطلوب ہیں، کسی نے سٹے لیا ہوا ہے، کوئی FIA کو مطلوب ہے، کوئی کہاں مطلوب ہے، کوئی چینی سکنڈل ہے، کوئی گندم سکنڈل ہے، کوئی میڈیسن سکنڈل ہے، کوئی جبہ معلوم ہے، کوئی بے تحاشا سکنڈل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں کسی کو جو ہے درخواست لے کے چلا جانا چاہیے تھا کہ جب ملک کے سرمایے انہوں نے لوٹے ہیں، یعنی کہ وہ عوام الناس کا جو ہے مفاد تھا کہ انہوں نے مال لوٹ کے جو ہے نا اپنے امپائر بنائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے جلدی ایکشن کراتے سپریم کورٹ سے، وہ دنیا جو ہے عوام الناس جو ہے نا وہ بھی ان کو دعائیں دیتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بار ہو کوئی بھی جتنے بھی ہیں وہ غلط زبان، یہ شہریار صاحب خود بتا سکتے ہیں کہ پبلک ایٹ لارج میں مجھے بتائے وہ کون سی پبلک ہے جو متاثر ہو رہی ہے اس سے، یہ تو ان سے پوچھے آپ۔ جی بالکل، ایڈوکیٹ سعید شہریار اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ دیکھیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے PIL پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن، اس میں جو عوام الناس کے لیے بھی اور پبلک ایٹ لارج جیسا کہ کہا مانڈلا صاحب نے، جس کے لیے مجموعی طور پر زیادہ لوگ افیکٹ ہوتے ہوں، اس حوالے سے وہاں پہ وہ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں۔ لیکن کیوں دیں گے سوال یہ ہے، وہ کیوں نہیں؟ وہ اب آپ مجھے بتائیں، ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ چھوڑ کے ایک اتنے بڑے لیڈر وزیر اعظم نواز شریف، جس کا بیک سارا ہسٹری ہی یہی ہے کہ وہ عدالتوں پہ حملے کراتا ہے، وہ جسٹس قیوم وغیرہ کو، اور لاہور ہائی کورٹ اس کے اثاثوں میں ڈکلیئر ہوتے ہیں کہ پوسٹ آتی ہیں کہ ان کے نواز شریف وغیرہ فیملی کے اثاثوں میں لاہور ہائی کورٹ بھی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جن کے بارے میں یہ پیپل پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہا جاتا نا کہ وکیلوں کو یا عدلیہ کو خریدتی، پیپل پارٹی نے کبھی نہیں کہا، کسی نے بھی کہا
پی ٹی آئی کے بارے میں کبھی کسی نے کہا کہ یہ عدالتوں پہ حملہ کراتے ہیں، یہ خریدتے ہیں ججوں کو؟ نہیں کہا۔ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، کسی کے پہ یہ دھبا نہیں لگا ہوا، کسی کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ نہیں ہے، صرف نواز شریف پہ ہے، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے۔ اب یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو اگر فرض کرو سپریم کورٹ بار نے اگر ایسی درخواست دے دی ہے تو اگر 1-1 کروڑ روپیہ 5-10 لوگوں کو دے دیا تو اس کے لیے 12 کروڑ روپے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھائی تو ایک موٹر وے پہ، ایک میٹرو پہ 3-3 4-4 5-5 ارب کا ٹانکا لگانے والے لوگ ہیں۔ کون سی شوگر ملیں ایسی ہیں جس کاروبار میں ان کی 8 شوگر ملیں ہوں تو 3 ارب نہیں کما سکتے؟ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں یہ 102 ارب کا، 96 ارب کا، 300 ارب کا، تو اس میں 25-25 30-30 ارب نکال لیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہا مانڈلا صاحب نے، ایسی چیزوں کے لیے یہ کبھی نہیں گئے۔ جسٹس افتخار چودھری نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، ایک تو وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑا رہتا تھا جسٹس افتخار چودھری، اس کو 1 منٹ کی سزا بھی دے دی اس نے، یوسف رضا گیلانی کو سب کو یاد ہے، عدالت میں اس کو ایک نشہ چڑھا دیا تھا یہ جیو نے اس کو ایسا ٹیکہ لگایا، ہر روز اس کی خبریں دینے لگ گیا۔ کبھی دنیا میں کسی ججوں کی سپر لیڈ لگتی ہے؟ وہ جیو نے وہ کام شروع کیا اور اپنے حق میں فیصلے بھی کروانے شروع کر دیے عدلیہ سے، اور ساتھ ان کی خبریں لگانی شروع کر دیں۔ ہر روز چیف جسٹس کو اپنی ایک خبر چاہیے ہوتی تھی سپر لیڈ نیوز پہ اور اس میں جنگ اخبار میں۔ یہ کوئی ملک ہے؟ یہ کون بنانا ریپبلک ہے؟ اس نے جسٹس افتخار نے جو نقصان پہنچایا، یہ بڑے بڑے کیسز بتا رہے ہیں مانڈلا صاحب، اس نے ایک صرف ریکارڈ کیس میں اور ایک صرف نجکاری اسٹیل مل کراچی کی، اس میں اربوں روپے کا ہمیں جرمانے پڑے اور نقصان ہوا ہے۔ ابھی وہ عمران خان اور حکمران جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور ہم ان کے جرمانے بھر رہے ہیں، اس کے لیے تو یہ نہیں گئے بار والے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ تو ہے سپریم کورٹ بار احسن بھون وغیرہ نے جو پیش کی ہے، اسی لیے لوگوں کو شکوک پڑتے ہیں نا ان پہ کہ یہ کس قدر مکروہ لوگ ہیں، یہ ایسی ووکرا برادری میں ایسی کالی بھیڑیں ہیں۔ پھر یہ ہے ایک پاکستان بار کونسل ہے، اس نے کہہ دیا جی ہم اس کو دیکھیں گے، ہم نہیں مانتے۔ اور تم کون ہوتے ہو نہ ماننے والے بھائی ان فوجداری قوانین کو؟ تمہارا کوئی مقصد ہے تو نہ تم 9 میں نہ 13 میں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں مانتے ان قوانین کو؟ یہ کابینہ نے اپروو کیا اور پارلیمنٹ میں اگر یہ پاس ہو جاتا بل تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا، کیسے نہیں مان سکتے تم؟ یہ بڑا ہمارے ہاں مافیاز ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں بہت مافیاز ہیں، ہمارا ملک بہت مشکل ہے۔ نہیں تو پھر کیا ہوا؟ نہیں میں تو بول رہا تھا، میں نے تو نوٹس بھی نہیں کیا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں آپ نہیں اصلا نہیں۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ یہ تو سوال ہی میرا تو 5 منٹ کا اڑ جائے گا سارا۔ نہیں اڑے گا، وہ وہیں پہ کبھی یہاں سے دوبارہ آپ بولیں گے۔ آپ بولتے جائیں نا، وہ ٹیسٹ کر لیں گے۔ اچھا پھر 1 منٹ میں بول لوں گا۔ جی، تو آپ اس سے کوئی امید نہ رکھیں۔ دیکھیں جو آپ لوگ ہیں، عوام ہے، عوام تو صرف ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے نا، اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا، اسلام کے نام پر یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا۔ دیکھیں اسلام کے نام پر ہی بنا تھا نا، تو علیحدہ ہو گیا نا بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، اسلام کے نام ہی بنا۔ اب بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی طریقیں چل رہی ہیں نا، اسلام کے نام پر ہی بنا، تو سندھو دیش کے نعرے بجتے رہے نا۔ یہ چھوڑ دیں، اللہ پہ ڈالنا چھوڑ دیں ہر چیز کو۔ ہمارے عوام جس دن اٹھ کھڑے ہوں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، یہ لوگ ہمیں بندروں کی طرح نچاتے رہیں گے، آپس میں لڑائیاں کراتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی والا پھر اس کو مارے گا، نواز شریف کے ورکر کو، نواز شریف کا ورکر ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر کو مارے گا۔ عمران خان بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی پھر لے آئے گا سڑکوں پہ بندے اور پھر سڑکیں بلاک کر دے گا، میں آپ کو بتاؤں، اور عوام پھر بھول جائیں گے سب کچھ۔ صحیح جی مانڈا صاحب، آخر میں آپ کچھ کہنا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، تو ہم اس پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ بار بالخصوص احسن بھون صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ایک پٹیشن بنائے کہ یہ جو شہباز شریف کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ سامنے ہے، وہ کم از کم وہی سپریم کورٹ کو بتا دیں۔ 700 بندے کی پنڈورا پیپر میں لسٹ ہے، کدھر گئے وہ سب؟ وہ بھی ساتھ دے دے کہ کم از کم سپریم کورٹ ان کے ٹرائل کو 1 مہینے میں کرا دے۔ 400 بندہ پناما لیگ کا ہے، ان کے جو حساب کرا دے۔ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن 14 بندوں کے قتل ہیں، 100 بندہ زخمی ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ میں دے دیتا ہے۔ یہ جو پبلک ایٹ لارج، تو یہ کیس تھے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، وہاں 250 بندہ جل گیا 12 مئی، جیسے افتخار چودھری خود گیا ہے، 50 سے زائد جو ہے نا
وہ بندے وہاں جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں, بکلا کو جلایا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کوئی ایک پبلک ایٹ لارج کی کوئی ایک چیز تو ڈال دیتے کہ کم از کم یہ جو قرضہ لیا ہے 6 گنا زیادہ ان دونوں حکومتوں نے, تو مجھے پتا ہے کہ اس کا ہی کو صاحب لگا لیتے کہ ابھی جو قرضہ لے لے ہیں ان کو بھی ڈال دیتے کہ بھئی یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, کس لیے لے رہے ہیں, کہاں لے رہے ہیں. اگر ملک اپنے پاؤں کے اوپر نہیں چل رہا تو کم از کم ان کی یشی کم کی جائے. یہ سپریم کورٹ میں درخواست ڈالنے والی تھی تاکہ عوام اور ملک کو بہتری ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ درخواست جو ڈالی ہے پوری عوام جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ تو یہ پارلیمنٹ جس کو میں ڈیل ہاؤس کہتا ہوں کہ یہاں تو ساری ڈیلیں ہو جاتی ہیں, باہر بھی ڈیلیں لگی ہیں, کسی کو این آر او مل جاتا ہے, کسی کو ڈیل مل جاتی ہے. لیکن اس زمرے میں ہم کلیئر ہیں کہ جو ملک کے لٹیرے ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے, اگر کوئی بندہ ان کو ڈیل دیتا ہے, ان کو این آر او دیتا ہے یا ان کو کوئی ریلیکسیشن دیتا ہے تو وطن کا سب سے بڑا غدار وہی ہوگا. کیونکہ وہ دوبارہ اگر آئیں گے تو مجھے بتائیں کہ ان کی اپنی پریویس ہسٹری دیکھ لیں کہ جتنے بھی سیاستدان بڑے بڑے جب ٹائکون کروڑ روپے کی جو ہے نا ارب روپے کے ان کے ساتھے ہیں تو ان کی پہلے اوقات کیا تھی, اوقات بھی سب کے سامنے. اسی عوام کو, اسی ملک کو جو ہے انہوں نے چوسا ہے ان کا عوام کا خون. تو میرا خیال کہ اس طرف ہی کو توجہ دے. میں سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہاں اس کے ساتھ میں مانڈلا صاحب کے ایڈ کر دوں کہ ججز نے بھی جو ہمارے ہاں کارہائے نمایاں انجام دیے نا اس ملک کو تباہ کرنے میں اور اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالا ہے. ابھی آپ دیکھیں کیسے کیسے دہشت گرد جو فوج نے پکڑے, ایک ہمارے ایک معزز جج ہوتے تھے پشاور ہائی کورٹ کے, فوت ہو گئے وہ, انہوں نے 140 دہشت گرد اکٹھے چھوڑ دیے, ایک دفعہ 52 دہشت گرد اکٹھے چھوڑ دیے, اور مسنگ پرسنز کے کیس کو لے کے بیٹھے رہتے تھے اور فوج کو اور ایجنسیوں کو تباہ کرتے تھے. مسنگ پرسن وہ ہوتا ہے جو فوج کے اور ملکی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے اور ضرور اس کا کوئی کلو ملتا ہے, اس کو کافی دیر اس کو ٹریس کیا جاتا ہے تب اس کو پکڑا جاتا ہے. آپ کے یا میرے یا کسی کے گھر سے کبھی کوئی بندہ اٹھا کے لے کے گئی ہے کوئی ایجنسی, یہ مسنگ پرسن کے پیچھے لے کے بیٹھے رہتے. اور آپ دیکھیں باجوہ صاحب کا کیس جب ایکسٹینشن لینی تھی, ایک رائے طلب کی حکومت نے سپریم کورٹ سے, وہ فائل لے کے بیٹھ گئے جج صاحب. ہر روز اخبار میں آہو بقا ہو رہی ہے کب تاریخ لگے گی, کب تاریخ لگے گی. 1 دن پہلے فائل بھیجی ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا. اب یہ تنگ کرنے والی بات ہے نا, یہ ہمارے بہت بڑے بڑے کیسز جو ہوتے ہیں ان پہ توجہ نہیں دی جاتی, ہائی پروفائل کیس. یہ ہمارا جو سسٹم ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں مانڈلا صاحب, آپ اس کو دیکھیے گا, آپ کے علم میں ہوگی یہ بات. کراچی میں 110 باز پکڑے گئے, یو اے ای بھیجنے تھے. ایک باز 1 کروڑ روپے کے بکتے ہیں وہاں, لاکھوں میں بھی نہیں. اچھا, اب وہ 110 باز رکھے گئے, جن اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ نے ان کو پکڑا, 3 مجرموں کو پکڑا, ڈیفنس کی 2 کوٹھیوں سے یہ باز برآمد ہوئے. 2 سال 2019 میں پکڑے گئے مارچ میں, 2-2.5 سال یہ کیس چلتا رہا. 105 باز مر گئے, 5 بچے ہیں. جو 105 باز مر گئے ہیں ان کو دفنا بھی نہیں سکتے, ان کو فریزر میں رکھا ہوا ہے کہ جب کیس ختم ہوگا تو ہم ان کو دفنائیں گے. دوسری بات, جن 3 بندوں کو اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ نے گرفتار کیا تھا, ان تینوں کی معزز جج صاحبان نے ضمانت لے لی تھی, اور جو پکڑنے والے انسپیکٹر تھے وہ دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ ان ملزموں نے کیا جو ضمانت پر رہا ہیں, اور وہ دہشت گردی کا مقدمہ بھگت رہے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, جو سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑتا ہے پولیس آفیسر, وہ دہشت گردی کا مقدمہ بھگتتا ہے. یہ ہے ہمارا نظام جسٹس صاحب, یہ ہے ہمارا نظام. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب کیا کہیں, شرم آنی چاہیے. اسٹیٹ بینک نے جو خود مختاری کا بل پاس کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے اب غربت بھی بڑھ جائے گی ملک میں, اور ملک میں جو ہے نظام بھی دھرم بھرم ہوگا. مہنگائی جب آئے گی ڈیفینیٹلی پھر جو ہے عوام جو ہے پریشانی کا دوچار ہو جائے گی, پریشان حال ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ فوجداری قوانین جو پیش کیا گیا ہے اس کا تو خوش آئین بات ہے اگر اس پر عمل ہو گیا تو. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اور ہمارے 10 جوان شہید ہوئے ہیں, اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ اقدامات کرے اور ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.